لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم نے بڑا فضل، کرم اور احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا اور پھر انسان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا. آج کل ہم جہاں بھی جائیں، جس مجلس میں بیٹھے مسلمانوں کے حالات پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، خود مسلمان تبصرے کرتے ہیں اور اپنے حالات کا رونا روتے ہیں اور اپنے حالات کے برا ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. دوسری طرف اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہم ہیں کون، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، تو کمزور سے کمزور مسلمان بھی عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے کمزور سے کمزور مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کسی کو بھی نہیں ملا. اب جس حکومت کے نبی، جس حکومت کے سربراہ اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں اور اس حکومت کے حالات اتنے گرے پڑے ہیں، تو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ غلطی کہاں سے ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، آپ کا امتیاز، آپ کے فوج سے آپ کا مقام، وہ تو کسی بحث کے اندر آنے کے قائل نہیں، اس سے بہت بلند ہے کہ ہم اس کو کوئی بحث کریں، ہم اپنی باتوں میں اس مقام کو بیان کر سکیں. حضور کا مرتبہ اور مقام اس سے بہت بلند ہے. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز جو دنیا میں کسی اور شخصیت کو نہیں ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وصال تک جتنے حالات ہیں سارے کتابوں میں موجود ہیں. یہ اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پیغمبر کا کبھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی، آپ کی نبوت کے بعد کے اور کچھ چیزیں واقعات عیسائیوں میں مسیح برادری کے ہاں اور اس سے زیادہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ زندگی کا چوتھا حصہ نہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، پیدائش کے بعد پہلے سال میں کیا ہوا، دوسرے سال میں کیا ہوا، پھر نبوت تک ملی، نبوت سے پہلے کیا واقعات تھے، بعد میں کیا تھے، ہجرت کب ہوئی، وصال تک کے جتنے حالات جو کچھ بھی واقعات تھے وہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں. آج کل بہت سارے لوگوں کی زبانیں عمریاں کی جاتی ہیں، پڑھائی لکھائی کا دور ہے، لیکن آپ کسی بڑے سے بڑے لیڈر کے حالات زندگی کو تلاش کریں تو اس کی شہرت کے بعد کے واقعات آپ کو مل جائیں، لیکن اس کی شہرت سے پہلے کے واقعات میں نہیں ملے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے، آپ کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے وصال سے پیدائش کے درمیان کے سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. اور صرف واقعات موجود نہیں ہیں، اپنی اس زندگی میں حضور نے فرمایا کیا اور کیا کیا وہ بھی سب کچھ موجود ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا وہ کس موقع میں فرمایا، کس نے فرمایا اور کس کیفیت میں فرمایا، یہ بھی موجود ہے. یعنی محدثین کرام نے مسلسلات کے نام سے اس روایات کو اکٹھا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی اور بات کے درمیان یوں اشارہ کیا تو کتاب کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے تو ایک ساتھی کو مصافحہ کر رہے تھے. اب آگے بات کرنے والے نے بات بھی کی، ساتھ مصافحہ بھی کیا. آج تک امت میں یہ تسلسل موجود ہے کہ محدثین جب حدیث پڑھاتے ہیں تو ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ حضور نے یہ بات کرتے ہوئے اس طرح کی کیفیت اختیار کی. یہ معجزہ کسی اور کی زندگی میں موجود نہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز، یہ معجزہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ دو چیزیں اس طرح کی محفوظ ہیں. ایک قرآن مجید کہ جیسے نازل ہوا اسی طرح لفظ و لفظ ہمارے پاس موجود ہے. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جیسے تھی ایک ایک واقعہ موجود ہے. صرف تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے. زندگی کی ہر موڑ میں حضور کی زندگی سے رہنمائی والا واقعہ ملتا ہے. کہ لوگوں کو عمل کرنے جس طرح تعلیم کی ضرورت ہے اس طرح عمل کے نمونے کی بھی ضرورت ہے. زندگی کے تمام نمونے موجود ہیں، لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ جو رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا. قرآن مجید کی تعلیم اور ہماری زندگیوں میں جو رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا. اللہ رب العزت ہی کسی قوم کو بلند کرتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کسی قوم کو گراتا ہے. جس قوم کو اللہ کا گرانا چاہے ساری دنیا میں بھی اسے گرانا چاہے. آج اگر ہمارے حالات خراب ہیں تو یقین کریں کافر ہمارے حالات خراب نہیں کر سکتا. ہمارے حالات اس دن خراب ہوتے ہیں جب ہمارا مقابلہ کافر سے نہیں اپنے خالق سے شروع ہو جاتا ہے اور خالق سے مقابلہ کر کے کوئی نہیں جیت سکتا. مسلمان اور کافر کے مقابلے میں کافر کبھی نہیں جیت سکتا. بشرطے کہ مسلمان ہو وہاں مقابلہ مسلمان اور کافر کا نہیں ہوتا ہے، وہاں اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر وہ منٹوں میں فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے، اللہ نے جو پیغمبر ہمیں دی ہے، اس کتاب اور اس پیغمبر کی زندگی کے ساتھ ہماری زندگیوں کا جو رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا. اس رابطے کا آغاز ہی علم تھا اور علم کے ساتھ آج ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ جو تعلیم موجود ہے جیسی کیسی اس کے بارے میں 2-3 سال پہلے جو عالمی سطح کے مقابلے ہوئے رہتے ہیں 120 ممالک کو منتخب کیا گیا یہ چننے کے لیے کہ کس ملک میں تعلیم کتنی زیادہ ہے. تو جس ملک میں تعلیم سب سے زیادہ تھی اسے پہلا نمبر ملا، جس میں کم تھی اسے دوسرا نمبر ملا. 120 ممالک میں ہمارے ملک کا نمبر کیا تھا؟ آپ حیران ہو جائیں. کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کے بعد یہ دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے جس کا تعلیم میں 120 ممالک میں 113 نمبر ہے کہ صرف 7 ممالک پیچھے ہیں، باقی دنیا کے سارے 7 ممالک اس سے علم میں اور تعلیم میں آگے گئے. یہ وہ تعلیم ہے جو موجود ہے، اس کی حالت میں ہم بحث نہیں کرتے ہیں کہ وہ تعلیم کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے. جو تعلیم موجود ہے اس کا کیا ہے اور جو سرے سے ہے ہی اس کا کیا ہے.
ہماری جو حکومتیں ہیں ان پہ تو گلا ہی نہ کریں. یعنی اب ہماری حکومت نے تعلیم کے اوپر ایک اسلامی ریاست میں تعلیم کے اوپر اتنا خرچ کیا ہے کہ گزشتہ سال میں 1% تھا. کل ملک کی آمدن میں سے 1% کو تعلیم کے قابل سمجھا ہے کہ اس کو تعلیم کے اوپر خرچ کیا. اور پھر روتے ہیں کہ ہمارے حالات اور حکومت کا تو رونا ہی چھوڑے. ان کی تو اپنی مجبوریاں ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کہہ دیا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں فلاں. ہمارے عام مسلمانوں کا مزاج کیا ہے؟ یہ تعلیم کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں. کبھی ہم اپنا جائزہ لیں بجائے دوسرے کا جائزہ لیں. اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اس قوم کو اٹھائے گا جس قوم میں علم ہو. یہ اللہ نے قانون بنا دیا کہ اللہ علم والی قوم کو بلند کرے. جس قوم میں علم ترجیح نہیں ہوگا اس قوم کو کبھی اللہ بلند نہیں. جب اللہ نے ایک قانون قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح علم ہوگی اللہ ہمیں بلند کرے گی. اس کے بعد ہمیں کسی اور کے تبصرے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ میرے گھر میں میری زندگی میں علم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے بچے اور بچیاں جو علم اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا اس قرآن مجید کا ناظرہ کتنا ٹھیک جانا, اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, یہ تو علم کا اگلا درجہ ہے. جب ہمارے حالات اس علم کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں گرانے کا فیصلہ کسی کافر قوم کا نہیں, یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے علم کے ساتھ جو سلوک کیا بدلے میں اللہ کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ کیا حالات. آج مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی. ان کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کو مال خرچ کرنے کی شوق تھی. وہ آ کر حضرت سے پوچھتے کہ جی میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں کہاں پہ خرچ کرنا. یہ اس وقت کی بات ہے 1866. حضرت انہیں بتاتے کہ بھائی مسلمانوں کے لیے خرچ کرنے کا سب سے بڑا مقصد تعلیم. آپ جہاں علم کی ضرورت ہو اس علاقے میں جا کے علم پہ خرچ کریں, اس کو بات سمجھنا آتا. پھر آپ کو بتاتا میں نے فلاں جگہ پہ اتنے لاکھ روپے کی مسجد بنا دی. حضرت کہتے ہیں ماشاء اللہ حدیث میں آیا ہے جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اس کی جنت میں گھر تعمیر ہوگا. لیکن میرے خیال میں وہاں پہ تعلیمی ادارے کی ضرورت تھی. آپ نے وہاں علم کے لیے کیا کیا تو وہ خاموش ہو کے چلا جاتا. پھر آپ آ کے بتاتا میں نے فلاں علاقے میں یہ بنا دیا اور تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ آدمی اس کے بعد آئے اسے مجھ سے ملنے بھی نہیں دیا, یہ وقت ضائع کرنا. اب آپ آج کے دور میں اندازہ لگائیں ہمارے یہاں ایک چیز جو مسلمان اپنے خرچ سے کرتے ہیں حکومت کی سرپرستی کے بغیر پورے ملک کے ہر ضلع میں ہر تحصیل میں ہر یونین کونسل میں ہر ولیج میں ہر وارڈ میں آپ کو مسجد نظر آئے. یہ مسجد کے لیے زمین کون دے رہا ہے؟ حکومت دے رہی ہے یا عام بندے کر رہے ہیں؟ عام بندے وقف کرتی ہیں مسجد کی. اور میں بھی یہی زمین آپ دیکھ رہے ہیں جس یہ مسجد کرتی ہے. یہ قیمت کے لحاظ سے کتنی مہنگی لیکن یہ مسجد کے لیے وقف ہو. اس کے اوپر جو بلڈنگ بنی یہ کتنے پیسوں کی بنی کوئی اندازہ کر سکتا ہے آج کل کے حساب سے. یعنی مسلمان جہاں تک تو ذوق اس سے آگے اس مسجد سے علاقے کو تعلیم فراہم کرنے کا کوئی منصوبہ یہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے استاد بھی ہیں صاحب بھی شناسہ ہیں
مفتی غلام الرحمان صاحب پشاور، ہمارے رشتے دار مولانا عبدالواجد صاحب نے اسے یہاں بلایا اور ان کے لیے موضوع رکھا عصر حاضر میں علماء کا کردار، کہ آج کل کے دور میں علماء کا کردار کیا ہے۔ تو سب کا خیال تھا کہ وہ ماشاءاللہ 30-32 ممالک کا دورہ بھی کیے ہوئے ہیں، کئی یونیورسٹیوں کے اندر دیکھتے ہیں، وہ بڑے روشن خیال ہوں، کوئی بڑا نیا منصوبہ ہے۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو حکومت تعلیمی بجٹ پہ خرچ نہیں کرتی، وہ ان مساجد کے بارے میں نہیں سوچ سکتی کہ ان مساجد سے تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کریں، جہاں نہ حکومت نے عمارت بنانی ہے، نہ حکومت نے بجلی کا بل دینا ہے، نہ گیس، یہ سب عوام کر رہے ہیں۔ تو مطلب ان کو حکومت کوئی منصوبہ دے دے کہ یہاں سے پھر چھوڑیں، حکومت کو چھوڑیں، جو عوام مسجد کے لیے زمین وقف کرتی ہے، مسجد میں مال خرچ کرتی ہے، ان کے پاس بھی کوئی سکیم نہیں ہوتی کہ ہم یہاں سے علم کا کیا منصوبہ کریں۔ پھر بڑے افسوس سے کہا اس کو بھی چھوڑیں، وہ جو مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں، ان کو تنخواہ بھی دین کے نام سے مل رہی ہے، ان کو عزت، ان سے جا کر پوچھو کہ بھئی آپ کے پاس کوئی سکیم ہے تو ان کے پاس بھی کوئی سکیم نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کا عصر حاضر میں سب سے بڑا کردار کیا ہے کہ اپنی مساجد کو علم کا مرکز کریں، جہاں سے بچوں کی تعلیم کا انتظام عام کریں، بس اس کے علاوہ علماء کا کسی کردار کی نہیں ہے۔ باقی کردار آپ کی تربیت یافتہ کو خود کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے مال کو بھی علم کے لیے خرچ کریں، اپنی جان کو بھی علم کے لیے جھکائیں، اور جہاں بھی علم بڑے وسیع پیمانے کے اللہ کے احکامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے یہ امت میں عام کرنا، یہی علم کا ذریعہ ہے، دینی مدارس بھی اس کا ذریعہ ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک رائے کا اجتماع آ رہا ہے 9، 10، 11 تاریخ کو غالباً، تو 12 تاریخ کو دعا ہوگی، 8 تاریخ کو یہاں سے جن حضرات نے جانا ہے وہ جائیں۔ دنیا بھر سے لوگ وہاں رائے میں تشریف لاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جس ملک سے یہاں آنے کے لیے صرف کرایہ 12 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، وہ وہاں ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ویزا نہیں ملے، اور ہم اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے کتنا قریب ہے یہاں سے لاہور، ابھی تو 6-7 گھنٹے میں آدمی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ یہ چیز ہے خرچ کریں، اس سفر پہ خرچ کریں، یہاں جا کر وہ بزرگ جو سوچ لیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھاتے ہیں، ان سے وہ طریقے سیکھیں، اس اجتماع میں شریک ہوں، خود شریک ہوں، اور ساتھیوں تک دعوت پہنچائیں کہ جی 8 تاریخ کو روانگی ہوگی اور 12 تاریخ کو واپسی ہے۔ یہ 3-4 دن کے لیے تمام ساتھی جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے، جتنی رکاوٹیں اللہ سے مدد مانگیں، اللہ ہماری رکاوٹیں دور فرما، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اور جو دینی مدارس کا سلسلہ ہے ہمارے یہاں آج بھی، جس طرح ہمارے اس مسجد میں انتظام ہے کہ یہاں پہ عصری اور دینی تاریخ اکٹھی پڑھائی جاتی ہے، جو بچے حفظ کرتے ہیں 7 پرائمری کا اسکول بھی مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو مڈل کرتے ہیں 7 متوسطہ کا دینی نہیں، اسی طرح کا ایک ادارہ مانسیرا میں کھل رہا ہے، اور وہاں پہ میٹرک تک کا 7 عالم کورس کا نظام رکھا ہوا ہے، وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے یہ گزارش، ہمارے یہاں تو جہاں رہائشی طلباء کا نظم نہیں ہے، 7-8 طالب علم پہلے سے رہ رہے تھے، ان کے یہاں 100 سے زائد طالب علم رہائشی، اور آپ کو پتہ ہے آج کل 100 بندوں کے کھانے پینے کا خرچ پورا کرنا، ان کے تعلیم کے اخراجات پورے کرنا، وہ کوئی 10 لاکھ سے زیادہ کے مقروض ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ایک امید لے کر آئے ہیں کہ ان لوگوں کے تعاون سے ہمارا یہ بوجھ اترے گا۔ وہ تمیم صاحب ان کے خود تشریف لائے ہیں، جمعے کے بعد یہاں بیٹھ تشریف فرما ہوں گے۔ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں، دل کھول کے تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر